27 رجب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مبارک رات اپنے رب کے قرب خاص میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ کہنے کے لیے، تفصیلات بیان کرنے کے لیے، مکمل واقعات، کچھ واقعات بھی سنیں، حضور کے درجات بھی معلوم کریں، اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی ہم اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حضور کا جتنا خیال اللہ رب العزت رکھتا تھا، ساری کائنات میں ایسا خیال کسی کے حصے اور نصیب میں آیا ہی نہیں۔ جو دل جوئی، ہماری زبان میں کہتے کسی کو منانا، کسی سے اپنائیت کا اظہار کرنا، اور کسی سے یوں کہنا، اے محبوب تو زمانے کو نہ دیکھ، مجھ کو دیکھ، زمانہ جو چاہے کر لے، میں سارے زمانے کو دنیا سے آخرت تک تیرے قدموں میں جمع کر دوں گا۔ کہاں جائیں گے جناب، کہاں جائیں گے؟ مصطفیٰ کی خیرات کے بغیر نہ قبر سے آزادی ہے، نہ حشر میں آزادی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اللہ نے منایا اور جو خیال رکھا نا، ایسا خیال رکھنا کسی کا نصیبہ نہیں بنایا۔ شاہ ابی طالب میں 3 سال محصور رہے مصطفیٰ جان رحمت، 3 سال۔ جو دین کے نام پر قید ہوتا ہے نا، مصطفیٰ سے وہ بھی شکایت نہیں کر سکتا۔ ہماری جیلیں تو کھانا دیتی ہے، مصطفیٰ کو شاہ ابی طالب میں رکھا گیا تو کتابیں بتاتی ہے کہ کبھی آپ نے درخت کے چھالے کھائے، کبھی پتے کھائے، کبھی چمڑے کو بھگو کر نرم کر کے کھایا گیا۔ مصطفیٰ کے غلاموں، کیا بتاؤ کوئی لقمہ ہم نے ایسا کھایا ہے؟ 3 سال کا رسالہ۔ ابھی یہاں سے نکلے نہ تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ایک باندھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھے کہ کفار و مشرکین آپ تک پہنچنے سے ڈرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آتا نہ تھا۔ آپ کا انتقال ہوا۔ وہ عزیز بیوی کہ دنیا نے جن کی مثال نہ دیکھی نہ دیکھ سکتی ہے، جنہیں زمانہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، کہ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو دلاسا دینے والا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی یہی زوجہ پاک تھی۔ لوگوں نے عورتوں کے مقام کو سمجھا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ نبی الانبیاء اور سید الانبیاء کو جب تسلی دینے کی بات آئی تو کوئی اور نہیں، اللہ رب العزت نے ایک عورت کو کھڑا کیا تھا۔ پہلی وحی کے نزول پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضوں کے ساتھ جب واپس آئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے والی، آپ کی ڈھارس بندھانے والی، آپ کو حوصلہ دینے والی سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کہو یا رسول اللہ، کیا کہا؟ آپ گھبرائیں نہ، آپ خوف نہ کریں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، آپ بے کسوں کے کس ہے، جس کے کوئی کام نہیں آتا آپ اس کے کام آتے ہو۔
لوگ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، جب کسی کا ہمدرد نہ ہو تو آپ ہمدرد بن جاتے ہیں، جب کسی مہمان کو ٹھہرانے والا نہ ہو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا مولا آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہتے ہیں کہ جان میں جان آ جانا، سیدہ طاہرہ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے اپنے مولا کے پاس پہنچ گئے۔ اتنا غم کہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال۔ کس کا سال؟ غم کا سال۔ وہ سال غم کا سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے، دو سہارے تھے، عظیم سہارے آپ کے۔ چچا رخصت ہو گئے، آپ کی اہلیہ محترمہ وہ رخصت ہو گئی۔ ایک طرح سے ایک تنہائی کا عالم تھا۔ اللہ رب العزت ہر حال اور ہر ماحول سے اور ہر کیفیت سے مصطفیٰ جان رحمت کو گزارا ہے۔ ایک آپ کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ہر کیفیت و حالت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا کہ ایک انسان جتنے کربناک منزلوں سے گزر سکتا ہے مصطفیٰ سب سے گزر گئے، اور سب کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ بتا دیا، اے لوگوں اگر تم پر وقت آ پڑے تو سنو میری سنت اور میری اتباع کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، پہاڑ جیسا اگر معاملہ آ جائے، مصیبت کھڑی ہو جائے، ابتلا آ جائے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائے، دشمن سینہ سپر ہو کر تمہارے سامنے آ جائے، آنے دو، صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، شکیبائی نہیں چھوٹنا چاہیے، تم بھی صبر کے پہاڑ بن کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جیسے میں کھڑا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اس حالت میں جب آپ کی بات مکے میں سننے والا کوئی نہ تھا۔ ذرا پس منظر دیکھے، آپ کے زمان میں جسے کہ پس منظر بیک گراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا، آپ شب معراج کا بیک گراؤنڈ دیکھو، آپ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے، ارے عام کام خالی نہیں ہوتے، نبی الانبیاء کے ساتھ جو کام وہ حکمت سے خالی کیسے ہو سکتے؟ ارے زمانے کے لیے حکمتیں اور مصطفیٰ کے لیے حکمت اور ہوا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے زمانے میں جو کسی کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ مصطفیٰ کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے ایسے حالت میں کیا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے جب مکے میں کوئی بات آپ کے سننے والا اور ماننے والا نہ رہا، بلکہ آپ کو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ کترانے لگے، تو مصطفیٰ نے کیا کیا؟ رخت سفر باندھا طائف کا۔ طائف کچھ مقام وہاں سے دور ہے، مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر آپ نے دین متین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آئے ہے لوگوں نے جو برتاؤ کیا نا دوستو، ہم تو ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں تو واویلا مچاتے، کچھ ہوا نہیں واویلا مچاتے۔ دو آدمی چلے جائیں، فوت ہو جائے اگر کسی وجہ سے، تو ہم یہ سمجھتے کہ ساری قوم ختم ہو جائیں گی۔ ہم اتنے کمزور ہے کیا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کیا؟ ارے ہم تو وہ ہے کہ 72 کو قربان کرنے والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ ہاں، چھوٹے علی اصغر کو دے دے، بڑے علی اکبر کو دے دے، خاندان کے خاندان لٹا دے، اس کے باوجود دین متین کی حفاظت اور اس کی صیانت سے کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا۔ کربلا کسی اور پر نہیں، مسلمانوں پر گزری ہے، اس لیے اسے منا کے تازہ رکھتے ہیں دوستو ہم، سمجھے آپ؟ وہاں سے سبق سیکھو، وہاں سے سبق سیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف آپ گئے، کیا کیا لوگوں نے؟ وہاں کے امیروں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے تھے اور آپ کو گالیاں بکتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لہو لہان ہو گئے کہ آپ کے جسم اطہر کا خون آپ کے چہرے انور سے نکل کے آپ کے قدم ناز تک پہنچ گیا، اور جوتیوں میں آپ کے خون اتنا جمع ہو گیا کہ جوتیاں آپ کے قدم ناز سے نکلتی نہ تھی۔ تکلیف سنی ہم نے، حضور کی یہ تکلیف سنو تو زندگی کی تکلیفیں راحتوں میں بدل جائے گی دوست، ایسی ہے۔ کتنا خون نکلا ہوگا، کتنا خون نکلا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر کوئی آنے والا شخص آیا، آ کر کے اس نے جو ہے وہی عتبہ و شیبہ کے وہ باغ تھے، انگور پیش کی گئے، انگور آپ نے وہاں کھائے، اللہ کا شکر ادا کیا، وہ ہونے والا تھا۔ فرشتے آئے تھے اس مقام پر بھی کہ یا رسول اللہ اگر حکم دے، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، حکم دے تو اس قوم کو ایسے پیس دیا جائے کہ صبح قیامت تک ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا میں رحمت للعالمین ہوں،
میں دیکھتا ہوں یہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا ہی کلمہ پڑھنے والی ہے. مصطفیٰ سب جانتے ہیں میرا کلمہ پڑھنے. زمانے نے دیکھا ایسے ہی دیکھا. کبھی آپ نے اپنی آنکھیں بند نہ کی تھی کہ سارا عرب ایک ہی کلمہ پڑھ رہا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک کلمہ تھا. دشمن ہو یا دوست ہو, اپنے ہو یا پرائے ہو, کالے ہو یا گورے ہو, امیر ہو یا غریب ہو, ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا تھا آپ نے. محمود کو اور ایاز کو, آقا کو اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا, اور بتایا تھا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا نام وہ نام ہے, اس نام پر اپنے وقت کا بلال جو غلام ہے اگر قربان ہو جائے تو کعبے کی چھت پر کھڑے کر کے اس سے اذان دلوائی جاتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ماحول میں یہی سال تھا, یہ سب سال گزر رہا تھا نا, اسی سال میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, آقا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات یعنی شب اسراء اپنی بارگاہ میں جو ہے طلب فرمایا, اور وہ معراج کے اندر وہ مقامات رفیعہ آپ کو عطا فرمائے. تو دوستو اور بزرگوں یہ تھے کہ حضور سے تو وعدہ تھا نا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ذرا یہ کلمات کبھی دیکھے تو صحیح, کہیں دیکھے آپ نے؟ الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو چوڑا نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک, اور ہم نے آپ کے سینے سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا. الذی انقض ظہرک, کہ جس نے آپ کے کاندھوں کو بوجھل اور شل کر دیا تھا. یہ قرآن کہتا ہے حضور کے بارے میں. پھر اس کے بعد ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اے مولا کتنا ذکر بلند کیا. ارے یہ جاننا چاہتے تو یہ دیکھو شب معراج میں جتنا اپنے محبوب کو بلایا ویسے اس کا ذکر بلند کر دیا, ویسے اس کا ذکر بلند کر دیا. الحمدللہ, سمجھے, اس رات بلایا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ گئے, اور کتابوں میں آپ دیکھیں گے مختلف روایات ہے. ام ہانی کے گھر سے گئے, حرم سے تشریف لے گئے, گھر سے گئے, چھت سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے فرشتوں نے آ کر کے جگایا وغیرہ وغیرہ تفصیلات دیکھتے ہیں. اس کو یوں بیان کیا ہے علماء نے سب کو تطبیق دے کے یکجا کر کے. آپ حضرت ام ہانی کے گھر کے پاس تھے, آپ کا گھر شعب ابی طالب کے پاس تھا. اللہ کے فرشتے وہاں پر آئے, حضرت جبرائیل و میکائیل آئے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے, حرم پاک میں آئے. اب تمام روایات کی تطبیق ہو گئی, شعب ابی طالب کی بھی تطبیق ہو گئی, ام ہانی کے گھر کی بھی تطبیق ہو گئی, حرم کی بھی تطبیق ہو گئی. الگ الگ روایتیں, حرم سے گئے, ام ہانی کے گھر سے گئے, شعب ابی طالب کے پاس سے گئے, سب کی تطبیق علماء نے. دیکھو نا اللہ رب العزت نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. ہاں, یہ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بیان کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے آئے, آپ ام ہانی کے گھر شعب ابی طالب کے قریب آرام فرما دے. فرشتے وہاں سے لے کر حرم میں آئے. کہاں آئے؟ حتیم کے پاس. حتیم سمجھتے کون سی جگہ ہے؟ آپ نے کعبہ دیکھا ہوگا, کعبے کے بازو میں آدھا دائرہ ہوتا ہے, ہاف راؤنڈ دیکھا آپ نے؟ فوٹو میں تو دیکھا ہے نا. ہاں بولو بھائی, دیکھا نہیں دیکھا؟ اگر کسی ہیرو کا نام بتاؤں آپ تو کہاں اس کی لٹیں نکلتی وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. نہیں ہوتا ہے؟ ہیئر اسٹائل کیسا ہے اس کا نہیں بولتے, ایسا یہ ایسے نکالتے ایسے کھینچتے. آج کل تو کھڑے کھڑے رکھ رہے ہیں, جیسے وہ بوکڑ کے بکروں کے بال ہوتے ہیں نا, بولو ایسے نہیں ہوتے بوکڑ کے گلے میں. ہمارے نوجوان ایسے بال ہوتے ہیں, یہاں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بال ہوتے ہیں. بوکڑ کو اپنے اگر بقرعید میں دیکھ لینا, نہیں دیکھا ہے آپ نے تو, لیکن ہم کو وہ پسند آتا ہے نا, نہیں آتا پسند؟ بولو العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. سمجھے؟ اذان دینے والے اور اذان سننے والے پسند نہیں نا آپ کو. دیکھو پھر کیسے آپ پہ نکل آ رہے ہیں, جن پہ جان فدا کرتے ہو نا آپ. سمجھے؟ یاد رکھنا اذان بہت عظیم چیز ہے, ادب سیکھو اس کا. یہ تو یہ اغیار یہ کیا جانے اذان کی قدر ہے. مسلمانوں میں تو کہتا ہوں ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی تو دوسروں نے اعتراض کرنا شروع کیا. تجھے حیا نہیں آتی؟ جب مسجد کی اذان تو سنتا ہے تو اپنا موبائل بند کر لے, ہنسی ٹھٹا بند کر لے. اگر تو نے بتایا ہوتا کہ مسلمان کی شان یہ ہے, کہیں بھی ہو, اگر وہ درگاہ میں ہو, مسجد میں ہو, ٹرین میں ہو, اپنے گھر میں ہو, دکان میں ہو, روڈ پر ہو, راستہ چل رہا ہو, اگر اذان کی آواز آ جائے تو وہ رک جایا کرتا ہے.
وہ رک جایا کرتا ہے. یہ ہم نے اپنی پہچان بنائی. لوگ جانتے, اگر لوگ جانتے کہ مسلمان اذان کا اتنا احترام کرتا تو کیا کسی میں مجال تھی کہ وہ کہتا کہ یہ غنڈہ گردی بند ہونا چاہیے؟ ہم نے موقع عنایت کیا. ہاں ہم اپنی چیزوں کی بے قدری کرتے, دوسرا بولتا ہے تو برا لگتا ہے. ہم اپنا اذان سنتے اپنی ہے مسجد کے بازو میں, اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر کے ٹی وی کے اندر میچ دیکھ رہے ہوتے, IPL دیکھ رہے ہیں ہم بیٹھ کر کے, لیکن اذان کے وقت ہماری آواز کم ہوتی ہے کیا؟ آپ کو بتا دیتا ہوں, علماء نے ارشاد فرمایا ہے جو اذان کا احترام نہیں کرے گا, ڈر ہے اس بات کا کہ وہ ایمان کی موت نہ مرے. ایمان خطرے میں پڑ جائے گا جس نے اذان کی بے حرمتی کی. آج شب معراج وعدہ کرو, اذان کا احترام کرو گے. اذان جب آئے گی خاموش ہو جاؤ گے. اذان ہوگی ٹی وی بند کرو گے. اذان ہوگی موبائل بند کرو گے. اذان ہوگی بات چیت بند کرو گے. میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ. بزرگوں نے فرمایا جس کو چین نہیں ملتا, سکون نہیں ملتا, جب اذان ہو تو آنکھیں بند کر کے بالکل اذان کا جواب دے. مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو سکون آپ کے دل کو, یہاں اذان ختم, انشاءاللہ یہاں آپ کی بے قراری ختم ہو جائے. بے قراری ختم ہو جائے. تو ہم تو سب کو موقع دیتے نا, موقع دیتے, سمجھے, موقع دیتے. ہے کسی کی ہمت کی کسی سردار جی کی داڑھی پکڑ لے, لیکن آج ایک وائرل ہو رہا ہے آج ایک ویڈیو, مسلمان کی داڑھی پکڑ کر کے اس سے کچھ اور کہلوایا جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ تو سب ہے, یہ ایسے یہ آزمائشیں ہے. ہم ڈرتے ورتے نہیں اس سے, ڈرتے ورتے نہیں اس سے, ہے نا. داڑھی پکڑنے سے ہمارا ایمان لے جاؤ گے؟ ہاں, آج تم ہمارا تماشا بناؤ, کل قیامت میں ہم تمہارا تماشا دیں. ہم اس ایمان والے ہیں, سمجھے. ہم ڈرنے والے نہیں, ان حرکتوں سے نہیں ڈریں گے ہم, سمجھے, نہیں ڈریں گے, سمجھے, نہیں ڈریں گے. آپ کیا کرتے ہو کر لو آپ, سمجھے. نہیں, ہم اسلام کے خلاف اپنے ملک سے غداری ہم کرنے والے نہیں ہیں. نہیں, الحمدللہ بات آئی اس لیے کہہ دیا آپ سے کہ ایک پیغام پہنچنا چاہیے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. تو حتیم کے بارے میں کہہ رہا ہے. کس بارے میں کہہ رہا تھا؟ حتیم. وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. معلوم ہے ہم کو, ہسٹری پڑھی ہوتی تو معلوم ہوتا نا ہم کو, ہسٹری پڑھی ہوتی. وہ بھی کعبے کا حصہ ہے. جو کعبے کا مقام ہے وہی مقام حتیم کا بھی ہے. جو حتیم میں جا کے نماز پڑھا گویا اس نے کعبے میں نماز پڑھا. تو جو عمرہ کرنے جائیں گے, حج کرنے جائیں گے, تھوڑی دھکم پیل ہوتی ہے, کسی کو دھکا دیے بغیر آپ چلے جاؤ, ہجوم خود بخود آپ کو اندر پہنچا دے گا. یہ میرا تجربہ ہے, سمجھے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ طواف کرنے میں یہ مقام آتا ہے کہ آپ صرف وہاں کھڑے رہیے, لوگ آپ کو طواف کراتے ہیں, سمجھے. عورتوں کو لے جانے میں احتیاط برتنا چاہیے, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں عورتوں کو ساتھ میں لے جاتے اپنے, عورت آگے آگے چلتی ہے اور مرد پیچھے پیچھے ایسے ہاتھ کر کے چلتا ہے, کسی کو آنے نہیں دیتا ہے نا. ہمارے بیٹے ہیں آپ سب جاتے ہیں. ایسوں کے بارے میں کہتا ہوں وہ عورت تو کرتی ہے کعبے کا طواف اور میاں جی کرتے ہیں عورت کا طواف. ایسا کر کے جب چلو گے تو آپ کیا کرو گے؟ ہاں, بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں. تو جائیں گے حتیم میں جو نماز میں نے بھی پڑھی الحمدللہ, کئی مرتبہ نماز پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ وہ سجدے قبول کرے, سجدے قبول کر لے. وہ سجدوں کا مزہ کچھ اور ہے. یہاں سے کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے, اور وہ سجدہ اور ہوتا ہے جب کعبہ سامنے ہوتا ہے, سجدہ وہاں ہوتا ہے. یہ مزہ نہیں آتا آپ کو؟ نوجوانوں, ہانگ کانگ ہالینڈ جانے کی سوچ رہے آپ؟ ارے جانا ہے تو مدینے جا دوست, مدینے جا. آج میں سوچ رہا تھا کہ آج مدینے جانا اتنا کیوں زیادہ آسان ہو گیا. وجہ جو میرے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ آج مدینے جانے کی لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے, مصطفیٰ نے آسان کر دیا ہے. لوگوں کو دیکھا 25,000 اس سال بھرو, آئندہ سال عمرہ کرنے چلے جاؤ. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, ایف ڈی مت کرو میرے دوستو, کسی کے کام آنے والی نہیں ہے. ایف ڈی کر رہے ہیں نا, ایف ڈی کرنا ہے تو جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, سمجھے. وہاں جا کر کے جو کرنا ہے وہ کرو, وہی اصلی ایف ڈی ہے, وہی اصل پناہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اس سے بڑی پناہ گاہ اور نہیں ہے نا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قبر میں وہاں بالکل زندہ ہے جیسے یہاں دنیا کے اندر زندہ تھے. اسی لیے لوگوں سے کیا کہتا ہوں, جاؤ
سن لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا، ذوق و شوق مدینہ پیدا ہوگا۔ کیا کہ ہم سے کہا گیا دنیا میں کوئی عمل کرو گے تو جس کے سامنے کرو گے وہ گواہ بن جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھو گے، مسجد کے در و دیوار گواہ بن جائیں گے۔ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، مدینہ اس لیے جاؤ کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہو یا رسول اللہ آپ کا کلمہ آپ کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ انک محمد، انک آپ اللہ کے نبی اور رسول اور اس کے بندے ہیں، یہ کلمہ پڑھو۔ اس لیے مدینے جاؤ، مصطفیٰ اگر ہمارے کلمے پر گواہ ہو جائے، زمانہ ایک طرف، مصطفیٰ کی گواہی ایک طرف، گواہ کی گواہی تو باندھو، پھر حوصلہ تیار کرو، بولو نوجوانوں مدینہ جانے کی ٹھانو گے؟ نوجوان آواز لگا، جاؤ گے انشاءاللہ؟ مسکرا کر بولو، مسکرا کر بولو۔ دیکھو یہاں تم ارادہ کرو مصطفیٰ والی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچ گئی، آپ کیا سمجھ رہے ایسے ہی ہے؟ ارے ایسے ہی نہیں ہے، سمجھے؟ درود پڑھتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم درود پڑھے نا تو اپنے باپ کے نام کے ساتھ دیا جاتا ہے، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، سمجھے؟ ذرا سوچو تو صحیح کیسی بارگاہ ہوگی، نام اگر لیا جا رہا ہے محمد ایوب ابن عباس نے درود پیش کیا، حضور وہ کلمات سنتے ہوں گے تو کیا حال ہوتا ہو۔ کبھی غور کرو دوستو، غور کرو، سیلفی کی دنیا سے باہر نکل آؤ، سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حتیم کے اندر آپ کو لایا گیا، مختصر بیان کرنا چاہ رہا تھا، حتیم میں آپ کو لایا گیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، سینہ آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا۔ ذرا یہ جملے ذرا غور سے سنیے گا، سینہ چیرا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، زمزم سے ماء طاہر سے اس کو دھویا گیا، کائے کے لیے اللہ رب العزت کے انوار کو بھرنے کے لیے، اور دوبارہ سینے کو اندر یعنی قلب اطہر کو رکھ کر کے سینہ سی دیا گیا۔ آپ نے سب جملے سنے، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ بولو بولو، حضور بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ حضور بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب حضور کا قلب باہر نکلے تب بھی حضور زندہ تھے۔ قلب دھلا، یہی حدیث پاک ہے، کوئی ہم غور نہیں کرتے۔ یہ مصطفیٰ کے شان کو یاد کرنے کی رات ہے، یہ نہ تلاش کرو صحابہ جاگے کہ نہ جاگے، ارے صحابہ تو دنوں رات مصطفیٰ کے لیے ہی جاگا کرتے تھے۔ وہ کوئی رات لا کے بتاؤ کہ مصطفیٰ کے گھر کا طواف صحابہ نہ کرتے ہو۔ تم ایک رات کو آ گئے تو ڈینگے مارنے لگے، ارے صحابہ کو تو کام ہی یہی تھا، مصطفیٰ کے گھر میں جائے تو وہ گھر جاتے تھے، مصطفیٰ کے نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کا حال تھا، مصطفیٰ کے گھر کا اور مصطفیٰ کے صحابہ کا حال تھا۔ تو دوستانی علی وقار، کیا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، قلب اطہر نکلا ہے نا، اس کو دھویا گیا، مصطفیٰ دیکھ رہے، انوار سے بھرا گیا، مصطفیٰ دیکھ رہے، دوبارہ لگایا گیا، سینہ جیسے کہ ویسے کیا گیا، مصطفیٰ دیکھ رہے، 1 2 3 مرتبہ، کسی نے 4 مرتبہ بھی لکھا ہے، کئی مرتبہ حضور کے سینے کو چاک کیا گیا ہے نا۔ واقعہ معراج ہمیں بتاتا ہے کہ 1400 سال بعد ایک ترقی ہوگی کہ آدمی کا سینے کے اندر سے دل نکال کر کے اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ رکھا جائے گا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آج ہم دیکھ کر مان رہے ہیں، مصطفیٰ کو 1400 سال پہلے بغیر دیکھے ہم نے مانا تھا کہ سینے سے دل نکالا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے، سلا جا سکتا ہے اور انسان زندہ رہ سکتا ہے، سمجھے؟ تو یہ جتنے بھی ہے نا، یہ سب بتا دیا۔ آج آپ جانیں، یاد رکھیے کہ ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ امتی کتنا بھی اونچا ہو جائے، نبی کے علم سے بڑا اس کا علم، اور امتی کتنا ہی رفتار ہو جائے، کتنی اس کی رفتار، نبی کی رفتار سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب آپ سنیے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا سودا ہے، جس کے سمجھ میں آتا ہے لے جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، سمجھے؟ جس کو حضور اور حضور کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی نا، اس کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں، اور جس کو حضور سمجھ میں آ جائے نا، اس کو سب سمجھ میں آ جایا کرتا ہے۔ صحابہ کو صرف حضور سمجھ میں آ گئے، سب سمجھ میں آ گیا ان کو۔
اس کے بعد پھر جو ہے ایک جانور لایا گیا، بخاری کی روایت ہے، جو خچر سے اونچا اور گدھے سے چھوٹا تھا، اسے براق کہتے ہیں۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی روشنی، بجلی اور نور کے ہوا کرتے ہیں، سمجھے؟ ایک نور، جس ایک نور کی جو اسپیڈ بیان کی جاتی ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1,86,000 میل پر سیکنڈ۔ آپ کو اندازہ کرنا ہے نا، آپ کی آنکھوں کا نور ہے نا اندر، یہ روشنی ہے، آپ یوں اوپر کرتے تو آسمان دیکھ لیتے، نہیں دیکھتے؟ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، 9 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ سورج۔ کتنے؟ 2,40,000 کے فاصلے پر ہے چاند، 9 لاکھ میل کے فاصلے پر۔ کلومیٹر نہیں، کلومیٹر تو اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، 15 لاکھ کلومیٹر کے آگے چلا جائے گا، لیکن آپ یوں اٹھا کہ یوں سورج کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں، تو یہ امتی کے دیکھنے کی، ایک انسان کے دیکھنے کی رفتار ہے، نبی کی سواری کی رفتار کا حال کیا ہوگا؟ وہ برق نہیں ہے، براق ہے۔ برق ایک کو کہتے ہیں، براق کئی ایک کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، براق لفظ ہے، یعنی کئی بجلیوں کی طاقت لے کر چلنے والی سواری کو براق کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ اسے براق کہتے ہیں۔ ذرا آپ لطف کی بات سنتے چلیے گا، ذرا مزہ آئے آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے۔ کیسے؟ براق کا پہلا قدم کہاں پڑتا تھا معلوم؟ جہاں نگاہ پڑتی ہے نا، یہاں آپ کی نگاہ کہاں پڑی؟ آسمان پر، تو براق کا پہلا قدم وہاں پر، یہ حضور نے بیان فرمایا۔ پہلا قدم کہاں؟ یہاں اٹھایا، جہاں نگاہ ٹھہرتی وہاں پہلا قدم ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے نکلے تو مسجد اقصیٰ پہنچے تو کتنی دیر میں پہنچے ہوں گے؟ ایمانداری سے بولو، ایک قدم میں پہنچے ہوں گے؟ نہیں پہنچے ہوں گے؟ اس میں کوئی مبالغہ ہے کیا؟ تو چند ہزار کلومیٹر ہے یار، چند ہزار کلومیٹر۔ اچھا پھر بات سنیے گا کہ ایک نگاہ جہاں پڑتی ہے وہاں پہلا قدم۔ معاف کیجئے گا، ہمارے آپ کی نگاہ کی بات نہیں کی ہے، کیا بات ہے، نہیں سمجھے آپ؟ یہ نگاہ کس کی؟ تو براق کی نگاہ، ہماری نگاہ نہیں۔ کہاں پہنچے ہوں گے؟ پہنچے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ پہنچنے کے پہلے کا واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں۔ ذرا رفتار میں دیکھو آپ، آدمی جب رفتار سے گزرتا ہے چیزیں نظر آتی ہے آپ کو؟ ذرا غور سے سنیے گا، آپ ایک اسپیڈ سے آپ کی ٹرین چل رہی ہے تو آپ کو سامنے کی قریب کی چیزیں دکھتی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بولو آپ۔ یہ پنکھا پھر رہا ہے، آپ کو سادہ مثال دے رہا ہوں، پنکھا پھر رہا ہے نا، یہ پنکھے میں 3 آپ کے بلیڈ لگے ہوئے ہیں، ہر بلیڈ کے اندر برابر کا فاصلہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے تو نگاہوں کا دھوکہ کیا ہے؟ ہر جگہ پنکھے کے وہ پر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی ایمانداری سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسپیڈ میں چلے تو جو تیز چلنے والی چیز سمجھ میں آتی ہے، اور براق کی اسپیڈ سن لی آپ نے۔ اب مصطفیٰ کے براق کی اسپیڈ سن لی، مصطفیٰ کا دیکھنا سن لو، اب مصطفیٰ کا دیکھنا سن لو، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور بیان فرماتے ہیں جب بیت المقدس میں پہنچا تو میں نے راستے میں حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نماز پڑھتے جب سالم ایسے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ براق کی رفتار سے زیادہ مصطفیٰ کی نگاہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں، یہ کہ چلے تو ہمیں یہ نظر نہ آئے مصطفیٰ اتنی اسپیڈ میں بھی ہر چیز کو بآسانی دیکھ لیا کرتے ہیں، سمجھے؟ بآسانی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے اسے، موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اور حیرت کی بات، ذرا آپ دیکھیں آپ، یہ محبت میں ڈوب کر سننے والا قصہ ہے۔ تنقید کے تیر اور بھاڑ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ باہر چلے جاؤ۔ محبت کی دنیا میں بیٹھ، جو محبت کے دائرے سے نکلا نا وہ فنا ہو گیا، برباد ہو گیا، یاد رکھو۔ اس لیے میں بہت محبت سے کہتا ہوں دوستوں، محبت کے دائرے میں رہو، جھگڑوں کے چکر میں، محبت کے دائرے میں، محبت کے اور جھگڑوں کے چکر میں کیسے گئے ہوں گے؟ ایک رات میں ہل ریلی تھی، آ گئے، بولو ایسے بولتا ہے وہ آدمی، اللہ اللہ اللہ، اور اس کو لگتا ہے کہ بس قرآن حدیث میں نے سمجھا۔ نادان تو نے خود کو نہیں سمجھا ابھی،
اللہ کے رسول کی رفتار سمجھنا چاہتا ہے؟ ایمان کا اچھا طریقہ کیا معلوم آپ کو؟ ابو جہل آیا صدیق اکبر سے کہا تمہارے نبی کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ جا کے آسمان سے اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آئے، تم مانتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ کہا کس نے؟ کہا تمہارے نبی نے کہا مانتا ہوں، یہ ایمان ہے، یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں، ہے نا؟ اور کسی نے کہا آئیں بائیں شائیں کنتو پرنتو اگر مگر ستیاناس، سمجھے؟ تو چلنا ہے تو صدیق اکبر کی چال چلو، ابو جہل کی چال حضور گئے مانتے ہیں اس رفتار سے، ارے حضور تو اس سے زیادہ رفتار سے گئے۔ ابھی آگے آپ کو رفتاریں بتاتا ہوں، ذرا سنیے گا تو مزہ آئے گا آپ کو، ذرا آپ کے رفتار سمجھ میں آئی۔ تو حضور گزرے، حضرت موسیٰ کو کیا دیکھا؟ نماز۔ تو اتنی رفتار میں جو بالکل صحیح سالم کسی کو عمل کرتا دیکھے، یہ نہیں کہ ایسے نہیں کہا حضور نے میں نے حضرت موسیٰ جیسے کسی کو دیکھا، یہ نہیں کہا موسیٰ کو دیکھا، یہ بھی نہیں کہا صرف موسیٰ کو دیکھا، یہ بھی کہا کیا کرتے دیکھا، سمجھے؟ تو دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ دہلوی صاحب نے جو کہا کہ نبی جو مر کے مٹی میں مل جاتے، پتہ یہ چلا کہ مر کے مٹی میں نہیں ملتے ہیں، ہم آپ جیسے ہو سکتے ہیں ناکارہ جو جا کر کے مٹی کا حصہ ہو جائے، نبی جو ہوتے ہیں اپنی قبر میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر آپ جملہ سنیے گا، یہ نماز قبر میں پڑھ رہے تھے، یہ مقتدی کا حال ہے، امام کا حال کیا ہوگا؟ بیت المقدس میں کس کی امامت کی حضور نے؟ بولو صاحب، نبیوں کی امامت کی۔ اب آپ بات سنیے گا، ذرا لطف آئے گا، ذرا ذہن لگائیں گے تو لطف آئے گا آپ کو۔ حضور براق پر جا رہے تھے، حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے وہاں موجود تھے، سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آپ کی؟ حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ، اور جب حضور کی سواری وہاں پہنچی کہاں پر؟ تو حضور کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ پھر کون تیز؟ بات سوال آیا کہ نہیں آیا؟ حضور تیز یا حضرت موسیٰ؟ تو نقطے کی بات سنیے گا، حضور براق کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، حضور براق کی اسپیڈ سے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ نبوت کی اسپیڈ سے تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ رفتار نبوت تھی، یہ رفتار براق تھی۔ پتہ چلا رفتار براق سے زیادہ رفتار نبوت ہوا کرتی ہے، رفتار۔ اب نماز پڑھائی آپ نے، نبیوں کی امامت کی، بڑا طویل واقعہ ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر نور کی سیڑھیوں سے آپ آسمان پر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے؟ بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ پھر آپ بھی بور نہ ہو۔ اب سنتے جائیے گا تھوڑی دیر۔ جو رفتار براق کی تھی اس سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ نورانی سیڑھی کی تھی۔ اب سنتے جائیں آپ۔ پھر پہلے آسمان پر گئے، پوچھا گیا، حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ کیا آپ لوگوں کو بلایا گیا؟ کہاں بلایا گیا؟ اس کے کہا مرحبا بکم کہہ کر کے ان کا استقبال کیا فرشتوں نے۔ پھر آپ جو ہے تشریف لے گئے، حضرت آدم سے ملاقات، حضرت یونس سے، حضرت یوسف سے، ہے نا، حضرت یحییٰ سے سب سے ملاقات، حضرت یونس وغیرہ سب سے ملاقات، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے سب سے ملاقات، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی گئی۔ اب آپ سنیے گا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جو گئے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے پروں پر آپ نے سفر کیا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں۔ یہ کس پر سفر کیا آپ نے؟ فرشتوں کے۔ تو براق کی جو اسپیڈ سے تھی، اس اسپیڈ سے زیادہ جو ہے، اس رفتار سے زیادہ وہ نورانی سیڑھی کی اسپیڈ تھی، ان سے زیادہ تیزی اور رفتار فرشتوں کے پروں کی تھی، فرشتوں کے۔ جب ساتوں آسمان فرشتوں کے پروں پہ طے ہو گئے تو اس کے بعد ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے پروں پر آپ نے سفر فرمایا، ان کی رفتار ان سے زیادہ تھی۔ براق تو رہ گیا پیچھے، پھر نورانی سیڑھی، پھر فرشتوں کے پر، پھر حضرت جبریل امین کے پر۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین بھی ٹھہر گئے، کہا ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے جل کر پر راکھ ہو جائیں گے، رک گئے۔ پھر آپ کی سواری آئی رف رف۔ کون سی سواری آئی؟ رف رف کی تیزی اور رفتار اس کی حضرت جبرائیل امین کے پر سے زیادہ تھی۔
اب جب لامکا پر جانا ہوا تو ساری سواریاں ختم ہوئی اور مصطفیٰ کی سواری کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک قدم بڑھایا تو ادنو منی، اے مصطفیٰ مجھ سے اور قریب ہو جاؤ۔ 70,000 مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہر بار مصطفیٰ آپ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ کی رفتار سمجھ میں آ گئی؟ اب مصطفیٰ کی رفتار کتنی رفتاریں دیکھی آپ نے؟ براق کی رفتار، نورانی سیڑھی کی رفتار، فرشتوں کے پروں کی رفتار، جبریل امی کے پر کی رفتار، رف کی رفتار، یہ ساری رفتاریں جب جمع ہوتی ہے مصطفیٰ کا ایک قدم بڑھتا ہے، ایک قدم بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انعامات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء بیان فرماتے ہیں، عام مومنین کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک ولی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ولی کا مقام جہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک شہید کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک شہید کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایک صدیق کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں ایک صدیق کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں نبی کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے رسول کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں رسول کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں اولو العزم نبی اور رسول کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں اولو العزم نبی و رسول کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام محمدی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے مقام محمدی کا وہاں سے مقام محمدی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، پھر آپ سے عرض کرتا ہوں میں، ہے نا، کہتا ہوں یہ طویل واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قریب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے کہ آج نماز میں ہم نے، ہے نا، 2 کمانوں کا فاصلہ بیان کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ہے نا۔ جب ملاقات ہوئی تو کیا ہوا معلوم آپ کو؟ ملاقات جیسے ہوئی نا، ملاقات کہنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے حضور جب پہنچے تو حضور نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ التحیات جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کے ملاقات کی یاد ہے۔ حضور نے یہاں کلمات روکے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی۔ تو اللہ نبی پر سلام پڑھے تو آپ کو تعجب ہے؟ نماز میں پڑھتے ہی نہیں پڑھتے؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھے تو کیا تعجب ہے؟ اس میں بھی جھگڑا کرو گے؟ کرو گے جھگڑا؟ یا نبی سلام علیک۔ لوگ کہتے ہیں ایسا پڑھنے سے شرک ہوتا ہے، میں نے کہا شرک ٹوٹتا ہے۔ ہاں، فلسفہ سن لو آپ، یا نبی سلام جب پڑھتے ہیں لوگ کہتے شرک ہوتا ہے، شرک نہیں، شرک ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ اللہ پر یا نبی سلام علیہ کا نہیں پڑھ سکتے آپ، اس کا مطلب جس پر پڑھتے وہ اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب شرک ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا آپ کے؟ تو سلام پڑھنے سے شرک ٹوٹتا ہے، دور ہوتا ہے، شرک ہوتا شرک نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، آپ شرک معاذ اللہ نہیں، آپ کو تو سلامتی ملی۔ لیکن حضور کتنے مہربان دوستو، سنو، جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کیا کہا؟ اے اللہ، سلام تو نے مجھ پر بھیجا، میں اپنی امت کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضور کا جواب ہے اللہ کے جواب پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ، ہے نا، ہم سب پر سلامتی، اے مولا تیرا فضل اکیلے نہ لوں گا، جب تیرا فضل ہوگا، تیری عطا ہوگی، تیری رحمت ہوگی، میں اپنی امت کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا، اپنی امت کو دامن میں سمیٹ لوں گا۔ وعدہ فرما مولا، نہ دنیا میں اپنی امت کو چھوڑوں گا، نہ قبر میں چھوڑوں گا، نہ حشر میں چھوڑوں گا، جب تک میرا ایک ایک امتی تیرے دامن رحمت میں لپٹ کر جنت میں نہیں جاتا ہے، مولا تجھ سے راضی نہ ہوں۔ مصطفیٰ نے یہ ہم سے وعدہ اللہ رب العزت سے کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اپنے کلمے کو در، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ یہ دوستو بھول گئے ہم، یہ محبت کی دنیا میں آؤ تو پھر نبی کو اپنی طرح، ہمارا سب یہی کہنا، یہی دوستو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ فاتحہ زندگی بھر مت پڑھو، سلام زندگی، نبی کو اپنی طرح تو نہ سمجھو یار، تمہیں یار کہتے، ایسا تو نہ کر، ایمان برباد ہو جائے گا یار، ایمان برباد ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے۔ یہی ہماری تعلیم،
تو یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ نماز کو بھی یاد بھی دلاتی ہے، اور یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ سمجھے؟ ہم اپنے گھر بغیر جو ہے کسی وسیلے کے نہیں جا سکتے، مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو دوستانی علی وقار، پھر کہتا ہوں آپ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کو پہچانو۔ جس نے حضور کے مقام کو پہچانا نا، الحمدللہ سمجھ لو اس نے ایمان کی حقیقتوں کو پا لیا، اور جس نے نہیں پہچانا تو پھر بس اس کے حق میں ہم دعائے خیر، دعائے مغفرت کیا کہیں گے، دعائے ہدایت ہی اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں دوستو، ہے نا۔ تو حضور کے مقام کو پہچانو دوستو اور بزرگوں۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ہم تمام کر لیتے دوستو۔ حالات بڑے پرآشو، پرفتن۔ میرا طریقہ ہے دوستو، آج میرے ایک دوست مولانا ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ اپنے اوپر تنقید بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کام جب سے ہم نے سب چھوڑ دیا نا دوستو، تب سے ہماری بربادی ہو گئی۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ میں جھانکنا اور اپنے نقص و عیب کو دیکھنا، یہ تنقید ہے۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ ہم خوبیوں کا ڈھنڈورا کیا پیٹے؟ بتاؤ کیا پیٹے؟ کیا ہم میں خوبیاں بتاؤ تو صحیح، کیا خوبیاں؟ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ ہم کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں؟ ہم کسی کے کام آتے ہیں؟ ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں؟ بولو بولو، سچی بولو۔ ہم اپنے بھائیوں کا حق دے رہے ہیں، بہنوں کا حق دے رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے پیش آ رہے ہیں؟ آج بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں حالت اچھی نہیں دوست، اچھی نہیں۔ گھروں میں اگر خیر و برکت نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ میں آپ کو دعوے سے کے ساتھ کہتا ہوں، ماں باپ کی عزت جس گھر میں کی جاتی ہے نا، وہ گھر برکتوں سے بھرا رہتا ہے۔ میرا باپ ایسا، میرا باپ کیسا بھی ہو، باپ تیرا باپ ہو۔ ماں کیسی ہو، ماں کا تو جواب ہی نہیں دوست، ماں کا تو جواب نہیں۔ ہم کہاں اچھے مجھے بتاؤ؟ دوستوں کو شکایت ہم سے، ماں باپ کو شکایت ہم سے، بھائیوں کو شکایت ہم سے، بڑوں کو شکایت ہم سے، چھوٹوں کو شکایت ہم سے، بیوی کو شکایت ہم سے۔ نہیں، خود کو ذرا دیکھیں تو کہاں ہم اچھے ہیں؟ اچھے ہم اچھے کب بنیں گے؟ ہماری زندگی 7 جنموں کی نہیں ہے۔ واہ واہ، ایک بار آنا، ایک بار۔ ایمانداری سے بتاؤ خود کو کتنا ہم نے اچھا بنانے کی کوشش اب تک کی ہے؟ زمانہ ہم پر تانا کر رہا ہے دوستو، تانا کر رہا ہے نا۔ زمانے کے تانے سے آزاد ہو جاؤ، میں کہتا ہوں تانے سے آزاد ہو جاؤ، آزاد ہو جاؤ دوستو۔ خود کو سدھارنے کی کوشش کرو، زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں ہم نے کیا بویا؟ ہماری تگ و دو صرف پیسہ کمانے کے لیے، نوکری کے لیے ہے، ہماری ساری تگ و دو کپڑوں کے لیے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ہے کوشش؟ خود کے ایمان کی حفاظت، اس کی آبیاری، اس کی صیانت، اس کو سنوارنے کا معاملہ ہمارے ذہن و دماغ میں کتنا ہے بتاؤ؟ ہاں، موت کبھی بھی آنی، کبھی بھی ہے، کہیں بھی آنی، کہیں بھی آنی، جانا ہے سب کو اپنے اپنے مقام پر۔ میں آپ سوچے اگر کبھی ابھی آ گئی تو ہم رب کے حضور حاضر ہونے کے لائق ہے؟ ایمانداری سے سوچو دوست، کیا اس لائق ہے ہم کھڑے ہو کر کہیں کچھ ہمارے دامن میں بھی ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی کچھ ہے کہنے کے لائق؟ یہ تیاری کب دوست؟ سنی مسلمانوں میں بہت محبت سے کہتا ہوں، اللہ نے اچھا ایمان دیا ہے، مصطفیٰ کی غلامی دی ہے، اپنے وقت اور زندگی کو برباد مت کرو۔ وقت اور زندگی کو اللہ کی بندگی میں نماز سب سے پہلے دوست، آج کی رات کا تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ نماز نہیں تو دنیا میں کچھ نہیں دوستو، کچھ نہیں۔ نماز کیسے ہماری صبح ہو، کیسے صبح ہو اللہ کے سجدوں کے بغیر؟ دوپہر کیسی ہو اللہ کے سجدوں کے بغیر؟ شام کیسی ہو اللہ کے سجدوں کے بغیر؟ رات کیسی ہو اللہ کے سجدوں کے بغیر؟ اگر مومن نے ایسے سجدے نہیں کیے اور زندگی ایسی گزاری تو مومن خود سوچے اس کی زندگی میں کافر کی زندگی میں فرق کیا؟ مومن کی زندگی ممتاز ہوتی نماز سے، سجدوں سے، اللہ کی تسبیح سے ممتاز ہو جائے گا۔ آج کی رات میں زیادہ نہیں، آپ کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا تھا، کوئی تنقید نہیں، میں بھی آپ جیسا ہوں، ہم نے مل کر کے کرنا ہے اصلاح کی کوشش، محبت کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی رات ارادہ کرو اللہ بیت کرو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو۔ کچھ لوگ انشاءاللہ بولنے کے بجائے یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، میرے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، میں نہیں بھی دیکھ رہا ہوں نا تو آپ کے فرشتے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
فرشتے یہاں بیٹھ کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں, مصطفیٰ مدینے سے دیکھے تو تعجب کی بات ہے. ہاں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنے رب سے ناطہ جوڑیں گے, غم آ جائیں گے, مصیبت آئیں گے, سجدے کریں گے اور سجدوں کا لطف آئے گا. سچ بات ہی اپنے رب سے مانگو, اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, سجدہ کر کے مانگو. اللہ راستہ پیدا فرماتا ہے. دنیا مصیبتیں لاتی اور اللہ کے سجدے ان مصیبتوں کو کنارے کر دیا کرتے ہیں, کنارے کر دیا. تو آج نماز کے تحفے کی رات ہے, نماز کی پابندی انشاءاللہ کریں گے. با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش. بعد جماعت نماز پڑھنے کا فائدہ کیا جانتے ہیں معلوم؟ ہم نماز پڑھ رہے, نماز نہیں آ رہی, اتحیات یاد ہے صحیح سے یاد نہیں ہے, درود ابراہیم اٹک اٹک کے یاد ہے, سورہ فاتحہ سیدھا سیدھا پڑھتا ہوں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پہلے کہیں بھٹک جاتا ہوں, پھر واپس آ کے مل جاتا ہوں. سورت کتنے یاد ہے؟ بڑے بڑے کو پوچھا تو بڑے پیار سے ہنستے ہوئے کہا نہیں مولانا معاف کر, خالی 2 سورت یاد ہے. کہا کون سی؟ کہا ایک الحمد یاد ہے, دوسری قل واللہ یاد ہے. میں نے کہا یاد تو ہے نا, یاد تو ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو جو ہے کہیں بھیجا, وہ لوگ گئے تو ان کا امیر جن کو بنایا تھا اس کی آ کر کے شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کی. کیا شکایت کی سنتے جائیے, بات ختم کرتے ہیں. میں نے تو ایسا سمجھا کہ آدمی کتنا ہی ناکارہ ہو جائے, کتنا ہی ناکارہ ہو, اللہ رب العزت پھر بھی اس کو بخش دیتا. سمجھے آپ؟ یہ میں نماز نہیں آتی, آؤ کھڑے ہو جاؤ. آپ کو جماعت اس لیے پڑھنے کے لیے موقع دیا آپ کو کہ جماعت سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا, اس کی قبول ہو نہ ہو, جب امام کے پیچھے پڑھتا ہے اللہ رب العزت امام کے ساتھ اس کی قبول فرما لیا کرتا. فلسفہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ نماز کی قرات, نماز میں جو امام قرات کرتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی, ایسا ہے نہیں ہے یعنی یہاں امام نے پڑھا تو مقتدی کا بھی, یا امام کا قبول تو آپ کا بھی. فلسفہ سیدھا سیدھا نہیں آتی نا زیادہ. جن کو نماز نہیں آتی ان کے لیے اچھا فلسفہ ہے, اپنی نماز امام کے پیچھے آ کے پڑھا کرو. کچھ چھوٹ بھی جائے, سجدے 100 بھی اگر اکیلے میں واجب ہوتا امام کے پیچھے تو وہ بھی واجب نہیں ہے, وہ بھی واجب نہیں ہے. یا اللہ ایسا کیوں؟ ہاں ایک امام کو کھڑا کیا میرے مصطفیٰ کی سنت میں, امام کی جو اقتدا کرے گا امام کی قبول 1,10,00,000 مقتدی و سب کے قبول. سبحان اللہ, سبحان. تو ہمارے لیے آسان کر دیا. تو بات سنیے, تو حضور کے پاس وہ کچھ صحابہ آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جن کو ہمارے ساتھ بھیجا تھا وہ نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے, ہر نماز میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا کے اس سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتا ہے. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں ذمہ داری سے. صحابہ گئے یا ان کو بلایا گیا, حضور نے پوچھا یا آپ کو خبر دی گئی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے ہو؟ تو وہ صحابی جواب دیا انہوں نے کہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے. قل هو اللہ احد, اے مصطفیٰ آپ کیجیے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی ماں, اس کے ماں باپ ہے, نہ وہ کسی کا ماں باپ, نہ وہ کسی کی اولاد, نہ وہ اس سے کسی کی اولاد. سمجھے؟ ولم یکن لہ کفوا احد, تو اس کے برابر کوئی ایک بھی نہیں ہے, کوئی نہیں. اے شاندار ہے ایسا کہ 3 بار پڑھو تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب. تراویح میں ہر سورت کو 1 بار پڑھتے ہیں لیکن جب ختم کرتے تو قل واللہ. کیوں؟ اے اللہ پورا قرآن پڑھ لیا, اب آخر میں پہنچ رہے, اگر کچھ چھوٹا ہے تو 3 قل واللہ کے صدقے پورا قرآن قبول کرنا. یہ فلسفہ ہے, یہ فلسفہ ہے. سمجھے آپ؟ تو حضور سے کہا یا رسول اللہ, حضور نے پوچھا جا کے پوچھ کے آؤ. تو اس نے کہا, ان صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ ایسے کہ اس میں اللہ کے توحید کا بیان ہے اس لیے میں اسے بار بار ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. حضور نے کہا جاؤ اس کو مغفرت کی بشارت سنا. سبحان اللہ. کچھ نہیں آتا آؤ, ہے نا, کچھ نہیں آتا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بازو والے کی دیکھ کے پڑھو. ایک مفتی تو کہے گا نماز نہیں ہوئی, ہے نا, مفتی اپنا کام کرے گا, اللہ رب العزت کی رحمت اپنا کام کرے گا. اللہ رب العزت کی رحمت ہو نا. کبھی کبھی اصل کرنے والے بازو رہ جاتے, نقل کرنے والے کامیاب ہو جایا کرتے. ہاں سمجھے, نمبر دیکھو آپ اکثر نقل کرنے والوں کو زیادہ ملتے. وہ دن رات پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, لائٹ میں ٹیوب لائٹ میں کچھ نہیں, ہے نا.
لیکن وہ دوسرا جو ہے نا وہ بس جو کھڑے بال میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقالی کرو آپ، ہے نا، دنیا میں نقالی نہ کرو دوست۔ حضرت بابا فرید گنج شکر جو ہے اللہ کا ذکر کرنے جنگل میں جایا کرتے تھے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا یہ بڑے میاں جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں، چلو ان کے پیچھے جائیں گے، ذرا ان کا مذاق کریں گے۔ تو کسی کا مذاق کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کی نقل کرو، ہوتا ہے نہیں ہمارے یہاں، میں بیٹھا ہوں میری کسی کو نقل اتارنی ہے، فرید بھائی کو بٹھا دو، فرید بھائی ایسا کرے تو آپ مجھ کو دیکھ کے تو نہیں ہنسیں گے، ان کو دیکھ کے ہنسیں گے۔ نقل میں ہوتا ہے نہیں مزہ ایسے، ہاں بیوی کو چھیڑنا ہے کبھی اس کی نقل کر کے دیکھو آپ، اس کی نقل کر کے دیکھو آپ، جیسے وہ کھانا بناتی ہے آپ کھانا بناؤ، انشاءاللہ خوش ہو جائے گی آپ۔ ہاں تو کیا ہوا، بابا فرید جاتے تھے الا اللہ اللہ، نوجوانوں نے دیکھا بڑے میاں کرتے کیا، الا اللہ کرتے، دوسرے دن بولے چلو ہم بھی کرتے، چل کر اڑائیں گے نقل۔ بابا فرید گئے الا اللہ کی جب ضرب لگانے لگے تو ان نوجوانوں نے مذاقن لگانا شروع کیا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر ہم لوگ بھی بیٹھ کے کریں گے انشاءاللہ۔ 11:30 بج رہے، ابھی تو نوجوانوں کے ہوٹلوں میں چائے چلتی ہے نا، تھوڑی دیر رک جاؤ یار، کہاں راتیں آتی، ابھی اور ایک 15-17 دن بعد آنے والی ہے، اس میں بھی ایسی جاگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے سجدوں کے ساتھ، سمجھے؟ تو آپ سنیے گا، بات ختم کرتے ہیں، محبت میں کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا میں وقت نہیں لیتا ایسا۔ تو وہ نوجوان بھی حضرت بابا فرید کے ساتھ الا اللہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ درخت کے چرند پرند وہ بھی الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی آواز، جو آس پاس جو درخت تھے درختوں سے بھی الا اللہ کی آواز آنے لگی۔ بابا فرید رک کر کے آگ بدیدہ ہو گئے اپنے رب کے حضور، عرض کرنے گئے مولا اتنے دنوں سے میں پڑھ رہا تھا، کبھی تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، آج یہ نوجوان آئے تو ان کا پڑھنا اتنا تجھے اچھا لگا کہ تو نے سب کو اپنے ذکر میں لگا دیا۔ تو آواز آئی، اے فرید ہم تو تیرا قبول کرتے تھے، اگر ان کے ساتھ تیرے ساتھ ان کا قبول نہ کرتے تو انہیں لگتا تیرا کرنا بیکار ہے، تیرا کرنا بیکار ہے۔ ارے اصل کو تو قبول کرتے تھے، اصل کی طاقت اور اثر بتانا تھا۔ ارے تم نقالو تم بھی شامل ہو گئے تو سارا جہاں تمہارے ساتھ ذکر میں شامل ہے۔ ایسا ہوتا ہے، نقل کرنے کا کبھی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں کہتا ہوں آپ چڑو نہ، نہیں آتی کوئی بات نہیں، آؤ تو صحیح، اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ پڑھنے کو نہیں دیکھتا، آنے والے چہرے کو دیکھتا ہے، آنے والوں کے لباس کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں قرأت اچھی کرتا ہوں لیکن آپ کے آمین میں دم ہو جائے تو میں حوصلے کی بات کرتا ہوں دوستو، نماز نہ آتی ہو پھر بھی آؤ، آنا تو آتا ہے۔ فرشتوں کی ایک فہرست ہے جس میں وہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، ان کے پاس یہ فہرست نہیں کہ کس کی قبول ہوئی، آنے والوں کا نام بخدا لکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب اذان ہوتی ہے نا، سنیے گا بات پہ بات بڑھ رہی ہے، جمعہ کو اذان ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے وہاں پر آتے ہیں، کہاں؟ گیٹ پر، حدیث پاک میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام منبر پہ خطبہ دینے کھڑا ہوتا ہے، فرشتے وہ چوپڑا بند کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آنے والوں کے نام حاضری میں بھی نام لکھ لیا جائے، اللہ رب العزت بخشش کا راستہ پیدا کرے، ہے نا۔ تو دوستو بزرگوں ہم بیٹھے اللہ کے رسول کا ذکر کیا، مولا اس میں کچھ زیادتی میرے ساتھ اگر کبھی میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہنے میں کی، مولا معاف فرما دے، اے غفور الرحیم محبتیں ہماری آپس میں مضبوط فرما دے مولا، مولا اچھا جذبہ دے دے مولا، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق دے دے مولا، ساتھ آنے کی توفیق دے دے مولا، مولا محبتوں کی توفیق دے دے مولا، نفرتیں دور فرما دے مولا، رزق اتنا وسیع کر دے مولا کہ زمانہ اور زمانے کی حکومتیں ہمارے رزق پر اثر انداز نہ ہو سکے مولا، زمانے کا خوف نکال دے مولا، مولا تیرا خوف نصیحت فرما مولا، زمانے کا خوف نکال دے، تیری خشیت نصیب فرما مولا۔ آج کی رات میرے بھائی تھوڑی دیر بیٹھے مولا، میرا کہنا ان کا سننا سب قبول فرما لے مولا، مجھ کو اچھا مسلمان، ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے مولا، مصطفیٰ کا سچا غلام، تیرا سچا بندہ بنا دے مولا۔ صلی اللہ علیہ حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹھے تھوڑی دیر